چار چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں: صدقہ کو چھپا کر دینا، مصیبت کو چھپانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جو لوگ اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اس کو یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کے رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر، یہ چار چیزیں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجہ بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ کپڑا، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پڑتی ہے۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو۔ تین کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا اور کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالنا۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں، وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی صرف دو بار قدر کرتا ہے، ایک ملنے سے پہلے اور ایک کھونے کے بعد۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، مگر اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی بھی نہ ختم ہونے والی۔ تمام مومنوں میں سب سے بہتر امتحان والا وہ ہے جس کا لین دین، غصہ، خوشنودی سب کچھ اللہ کے لیے ہو۔ ذہنی سکون چاہتے ہو تو اذان کو توجہ سے سنا کرو، اذان کے ایک حرف کے بدلے 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ سب سے خبیث انسان وہ ہے جس کے دو چہرے ہوں، جب اپنے بھائی کے سامنے آئے تو اس کی تعریف کرے اور پیٹھ پیچھے اس سے دشمنی کرے۔ اللہ تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش باقی نہ رہتی ہو۔ دکھ میں کبھی بھی سنجوتے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ اپنی سوچوں کو پانی سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بیوقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے اللہ پاک سے نہیں ڈرتا، گناہ کرتا ہے۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ جو کسی مسلمان سے عہد شکنی کرے یعنی وعدہ توڑے، اس پر اللہ کی، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی فرض قبول نہ نفل قبول۔ عقل مند اپنے جیسے لوگوں سے محبت اور دوستی کرتا ہے، جاہل صرف ظاہری شکل و صورت دیکھ کے اس کی طرف جھکتا ہے۔
حضرت علی کی 5 باتیں یاد کر لو، ورنہ اونٹ پر بیٹھ کر بھی تلاش کرنے نکلو گے تو بھی ملیں گی کہیں بھی نہیں۔ حضرت علی کی 5 باتیں یاد کر لو۔ نمبر 1، بندے کو امید صرف اپنے رب سے رکھنی چاہیے۔ نمبر 2، اپنے گناہوں سے ڈرا کرو، نہ کہ غریب ہونے سے ڈرو، لوگوں کی دشمنی سے نہ ڈرو، تنگ دستی سے نہ ڈرو۔ نمبر 3، اگر تم جاہل ہو تو علم کے بارے میں سوال کرنے سے کبھی مت گھبرانا، پوچھ لینا، فائدہ ہوگا۔ نمبر 3، کسی سے بات کر لینا، فائدہ ہوگا، کسی سے سیکھ لینا، نفع ہو جائے گا، کسی کو اپنا استاد مان لینا، فیض یاب ہو جاؤ گے۔ نمبر 4، اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو غلط بات نہ بتائے بلکہ کہہ دے اللہ بہتر جانتا ہے۔ نمبر 5، اپنی زندگی صبر کے ساتھ گزارنا، زندگی میں کبھی بھی بے صبر نہ ہونا، حوصلہ نہ چھوڑنا۔ یاد رکھنا، ایمان میں صبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں سر کی حیثیت ہے۔ ویڈیو پسند لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔